اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ اچھا جی، آپ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اردو انٹرمیڈیٹ میں جو فرسٹ ایئر ہے اس کی آپ کی بک چینج کر دی گئی ہے، اور یہ ماڈل پیپر جو ہے ویب سائٹ پر تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ لوگ کامنٹ میں آ کے پوچھ رہے تھے کہ مس ہمیں بتا دیں، تو تمام بچے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن ماڈل پیپر 2022 ہے، اور یہ نئی کتاب کے مطابق جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 15 فیبرری کو یہ ویب سائٹ پر آیا ہے۔ اردو لازمی مادری زبان پرچہ اول، وقت 20 منٹ۔ یہ آپ کے پاس جو ہے بیٹا پہلے تو MCQs ہوں گے نا، آپ نے اس کے اکارڈنگ سے سالو کرنا ہے تمام گروپس کے لیے، چاہے وہ اپنی میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ کامرس کے اسٹوڈنٹ ہوں، تمام بچوں کا ماڈل پیپر جو ہے وہ یہی رہے گا۔ حصہ الف جو ہے وہ آپ کے پاس MCQs ہوں گے، جس کے 20 نمبر ہیں۔ نوٹ تمام سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نمبر 1 دیکھ لیجیے، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل میں سے کسی ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کریں۔ اب آپ نے پہچاننا ہے کہ اب اس میں سے جو ہے وہ کریکٹ کون سا ہے۔ MCQs کا جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، تو یہ کل ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے یہ 20 MCQs ہوں گے، اور 20 MCQs ایک نمبر کا ایک ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ آ جائیے، جو حصہ بے آپ کے پاس ہوگا وہ مختصر سوالات ہوں گے، جس کے جو ہے 50 نمبر ہیں۔ اب پہلے آپ لوگ میرے سے ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں، پھر آپ کو اگر PDF چاہیے تو آپ لوگ واٹس ایپ پر آ جائیے گا، میں آپ کو اس کا PDF بھی دے دوں گی۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ تو آپ کو جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے، آپ کو جو آپ نے تشریح کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ آپ نے دینا ہے، تو آپ نے اس کی پہچان ایسے لگانی ہے جیسے کہ لاسٹ میں ہے نا، یہ سکے کا گا میری ہے، اس طرح آپ نے پہچاننا ہے جی، اور ہے تو یہ اس کی ہے، اور کا ہے تو یہ اس کی۔ اس طریقے سے آپ اس کو اپنے دماغ میں جو ہے بک کے اکارڈنگ بسا لیجئے گا، تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور تو یہ آپ کے 10 نمبر کی ہے، ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی دو کا کرنا ہے نا، دو کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 3 آئی ہیں، اور آپ نے اس میں 2 کی جو ہے وہ کا آنسر دینا ہے، تشریح کرنی ہے شاعر کے حوالے کے ساتھ۔ 10 نمبر ہو گئے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھ لو، الف بے اور یہ جیم کر کے کوئی حلف بے کر ہے، تو اس میں کیا منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور شاعر سبق کا نام تحریر کریں۔ سبق کا نام اگر آپ نے لکھ دیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ جو لائنیں ہیں، یہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ کہاں سے لی گئی ہیں، تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اور ان میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے، پھر آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تینوں کا لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک، الف، ٹھیک ہے نا، تینوں کا لکھنا ہے، اور تشریح آپ نے ان سب میں سے کسی ایک کی کرنی ہے۔ اب یہ جو لیے گئے ہیں، یہ جو آپ کے پاس یہ پیراگراف ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس لیے گئے ہیں، کہاں سے لیے آپ نے پریپریشن کرنی ہے۔ ان کے لیے جو مختص جو اسباق ہیں وہ قومی اتفاق ہے، زبان گویا ہے، تخلیق کائنات ہے، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، سندھی شاعری کے تراجم، تھر کی نادیہ کمانچی اور ملکہ بلقیس کا محل، اور خطوط میں غالب اقبال اور مشفق خواجہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ نے جسٹ ان کی جو ہے پریپریشن کرنی ہے، انہی کے ٹاپک کو مطلب اپنے چیپٹر سے ان کی پریپریشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں سے ہی آئے گا۔ ماڈل پیپر جسٹ لائک پیٹرن پیپر ناٹ اے گیس پیپر، کہ آپ کہیں گے جی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ہم یہ یاد کر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں، اسی طرح کا کچھ آئے گا۔ ماڈل پیپر ایک پیٹرن پیپر بتاتا ہے کہ آپ کا جو ایگزام کا جو پیپر ہے وہ اس طریقے سے ہوگا۔ سوال نمبر 4 میں الف دیکھ لیجئے، نظم کے شاعر کا مختصر تعارف آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، مختصر تعارف بیان کرنا ہے۔ اور بے ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال آپ نے کرنا ہے۔ جس طرح 3-4 مرکزی خیال آ جائیں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 1 منتھ پہلے ایک گیسٹ پیپر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس کی پریپریشن بھی کر جاتے ہیں تو کوشش کروں گی کہ جلدی کرنے کی کوشش کروں، تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آپشنل کمپلسری دونوں کے گیسٹ پیپر پریپیئر کرنے ہوتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بیٹا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سب کچھ اپلوڈ کر دیا جائے گا، 98% الحمدللہ ہمارا گیسٹ پیپر لگتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اور جو بچے ہمارے آن لائن کلاسز کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکرپشن میں لنک مینشن، آپ لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ بچوں کو بیسکلی میتھس، فزکس، کیمسٹری، باقی پریپریشن کرواتے ہیں، اور انگلش وغیرہ اردو کے نوٹس پرووائڈ کر دی جاتے ہیں تاکہ بچے ایزیلی وہاں سے اس کی پریپریشن کر سکیں۔ تو درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے، 6 نمبر آئیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یا یہ کرنا ہے یا چوائس ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے یا تو آپ اس طرح پریپریشن کر کے جائیں گے سارے ہی مرکزی خیال یاد کر چلے جائیں،
تو آپ وہ اٹیمپٹ کر لیجیے گا، نہیں تو آپ کے پاس چوائس ہے اس کی کہ تشریح کردہ جو اس کے شاعر اور نظم کا مطلب تحریر کیجیے اور اس میں تشریح کیجیے، اس کا ایک بند آپ کے پاس آ جائے گا، آپ نے اس کو میں جو ہے اس کو پہچاننا ہے اور پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو رہی بات جو مرکزی خیالات کی ہے، وہ تو آپ نظموں جتنی نظمیں سب کے یاد کر آئیں گے، کر جائیں گے، اور جو بند کی تشریحات ہیں مرکزی خیالات کے لیے جو نظمیں ہیں نا، وہ یہ کیجیے جو ہم نے جن نظمیں آپ نے جو ہے بند کی تشریح اور مرکزی خیال کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ کی، یا رب چمن زم کو گلزار ارم کر، آگے ہے چپ کی دات اور مرد مسلمہ اور نوائے سروش اور سائیڈ ایفیکٹ۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا آپ کے چیپٹر میں، یہ یقیناً موجود ہوگا۔ اچھا جی، کوشچن نمبر 5 ہے، منتخب کردہ سبق کے مصنف کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ اس کے آپ کے 2 نمبر ہوں گے، اور اسی کا جو بے ہے اس میں آپ نے کسی بھی ایک کا جو ہے وہ خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ تو ان خلاصوں میں آپ نے جس طرح آپ کے پاس 3 آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ بابا نور آ گیا، بیگم کی بلی آ گیا، خواہ مخواہ کی لڑائی آ گیا، تو اس طرح یہ ساری جو آپ کے پاس خلاصوں کے آپ نے اس میں تیاری کرنی ہے۔ فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، آب حیات، میدان جنگ، بیگم کی بلی اور خواہ مخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، ٹھیک ہے، ایک انار اور 7 بیمار۔ اچھا، یہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے انہی خلاصوں کی پریپریشن کرنی ہے، کوئی بھی ان میں سے آپ کے 3 خلاصے آئیں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائے گا۔ یا آپ یہ کریں یا آپ نے یہ کرنا ہے، چوائس ہے، کسی بھی 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اس طرح آپ کے پاس انہی چیپٹر میں سے کچھ سوالات آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے، اور آپ نے جو ہے، یعنی کہ پہلا سوال ہے، جس نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی، جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھی، اس طریقے سے آ جاتا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 2 آپ کے 3 ہے، رستم نے خدا کی حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا تھا نا، اور اردو زبان میں ترقی میں پہلے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات چھوٹے چھوٹے کوشچن آئیں گے آپ کے پاس، آپ نے ان کے جوابات دینے، یا تو آپ خلاصوں کی بہت اچھی سی پریپریشن کر چلے جائیں، یا آپ سوالات دیکھیں تو یہی بہتر رہتا ہے کہ آپ سارے خلاصے کر چلے جائیں، کیونکہ جب آپ کو اسٹوری پتہ ہوتی ہے، ویسے کوئی بھی کوشچن آیا تو اس کو آنسر تو آپ کر سکتے ہو، ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ خلاصہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور نہیں ٹائم بچ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ٹائم کم ہے تو آپ کوشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ گھر سے اسی طرح کی پریپریشن کر جائیں، یا تو آپ کوشچن آنسرس کی پریپریشن کر جائیں، یا آپ اس میں سے جو ہے سبق کا خلاصہ کر چلے جائیں۔ تو لیکن آپ نے سارے ٹاپکس ہیں اس میں سے کرنے ہیں، اور جو میں گیس پیپر میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گی اس کو فالو کر لیجئے گا۔ اچھا جی، سوال نمبر 6 میں سے کسی 2 کی تعریف کرنی ہے شعری مثال کے ساتھ، مطلب آپ نے اس کی مثالیں بھی دینی ہیں، بابا مثال، تو صنعت استعارہ، صنعت تکرار، صنعت حسن تعلیل، صنعت تضاد، یہ سارے تلمیع اور یہ سب مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف وغیرہ یہ سارے دی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کی تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہیں، تو ان 10 میں سے آپ نے یہ یاد کر کے جانی ہے، کوئی بھی آپ کی 4 آئیں گی ان 10 میں سے، اور آپ نے کتنی کرنی ہوں گی، 2 اٹیمپٹ کرنی ہوگی۔ مزے لگ گئے بھائی اس میں تو، یا تو یہ کرنا ہے، اس میں بھی چوائس ہے، دیکھیے کتنی آپ کی ماشاءاللہ چوائس ہے۔ شامل نصاب غزلیات میں سے 2 شاعرہ کے 2 اشعار تحریر کیجیے جو پرچے میں شامل نہ ہوں۔ اچھا جی، جو پرچے میں شامل نہیں ہیں آپ نے وہی ان 2 کی جو ہے کوئی بھی جو ہے غزلیات میں سے 2 شعر مطلب لکھ دینے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے، کون اتنا یاد کرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہی ڈیفینیشن یاد کر کے چلے جائیے گا۔ اچھا جی، تیسرا ہے محاورات میں، آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر 7 3rd پیج آ گیا ہے جی، درج ذیل محاوروں میں سے 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کلیجہ منہ کو آنا، پانی بھرنا پھرنا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، کہتے ہیں نا محاورے اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، زبان پکڑنا، ٹھوکر کھانا، جی لبھانا، تو یہ سارے جو ہے یہ آپ کو اپنے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کر لیجئے گا، اس کی جگہ چوائس بھی دے دی گئی ہے کہ آپ نیچے جو ہے یہ ڈرامہ، مرثیہ، غزل، افسانہ، ان سب میں سے کسی 2 کی ڈیفینیشن کرنی ہے۔ ڈیفینیشن کی پریپریشن کرنے کے لیے نیچے جو آپ کو مختص اصناف ادب دے دی گئیں، یہ آپ نے کرنے، مضمون، نعت، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، خطوط نگاری، نعت، غزل، مرثیہ اور نظم وغیرہ، یہ آپ نے مطلب ان میں سے پریپریشن کر جانی ہے۔ اب آ جاتا ہے حصہ جیم، حصہ جیم میں سے یہ بہت مزے کی بات آ جاتی ہے، بڑا غور سے دیکھیے گا اس کو، جو بتانے لگی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 100% کیسا آپ کا لگے گا اس میں سے۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات آپ نے تحریر کرنی ہے۔ خواجہ میر دت، مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی اور علامہ اقبال،
تو یہ 4 آپ کے پاس آپ کے ماڈل پیپر میں اس طرح پیپر میں بھی آئے گا، لیکن جو کرنے ہیں نا یاد، دیکھیں جو دیے گئے نیچے میں آپ کو سب پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ خواجہ میر درد ہے آپ کے سلیبس میں، میر تقی میر ہے، خواجہ حیدر علی آتش ہے، مرزا غالب ہے، حسرت موہانی، دانش احسان دانش، نذیر اکبر الہ آبادی اور ہے علامہ اقبال۔ اس میں کیا ہے بہترین یہ چوائس رہتی ہے کہ ہمیشہ میر درد، میر تقی میر، حسرت موہانی اور علامہ اقبال، یہ اگر آپ کر چلے جاتے ہیں نا، اگر ٹائم ملے تو غالب بھی کر لیجیے گا، تو اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی 2 آ جائیں گے، 2 تو لگیں گے جو میں نے آپ کو 4 بتائے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ ہر سال کے لیے۔ اور سوال نمبر 9 میں آ جاتا ہے جی نثر نگار کی تحریری خصوصیت۔ اچھا ایک اور سوال بتاؤں، بچے نے مجھ سے کامنٹ میں پوچھا تھا، مس اگر ہمارے پاس پرانے نوٹس موجود ہیں جیسے پی سی کے ہیں یا آدم جی کے ہیں یا ہمارے پاس جو بھی نوٹس موجود ہیں، تو ہم اس میں سے یہ شاعر کے خصوصیات اور نثر نگار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اب جو ان کی خصوصیات ہیں وہ تو نہیں تبدیل ہونے والی نا، وہ تو وہی رہیں گی چاہے آپ کسی بک سے بھی کریں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی رہتی ہیں۔ اچھا جی مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کی طرز تحریر خصوصیات بتانی ہے۔ پریم چند، سر سید احمد خان، حسن نظامی، امتیاز علی تاج۔ تو ان میں سے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، سر سید احمد خان ہے، خواجہ حسن نظامی ہے، منشا پریم چند ہے، احمد ندیم کاظمی ہے، آغا اشر کشمیری ہیں، اور امتیاز علی تاج، شوکت تھانوی اور ابن انشا۔ اچھا جی یہ سب ہے، تو ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے سر سید احمد خان ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس میں جو ہے سر کیا کہتے ہیں پریم چند ہے اور امتیاز علی تاج ہیں، تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو لگ ہی جائے گا آپ کا۔ اچھا یا تو آپ یہ کریں، اور ایک اور بھی چوائس ہے اپنے کالج میں منعقدہ تقسیم انعامات کا آنکھوں دیکھا حال، مطلب یہ آپ کے پاس مضمون آ جائے گا، اس میں چوائس دے دی گئی ہے، یہ بہت مزیدار چوائس ہے۔ نہیں تو بیٹا ایسا ہوتا تھا پہلے، ایک لیٹر آتا تھا، لیٹر کرنا پڑتا تھا، نہیں پھر کیا کہتے ہیں آپ کو مضمون نویسی ہوتی تھی وہ کرنا پڑتا تھا، لیکن نثر نگار ڈرامہ اور یہ کیا کہتے ہیں شاعرانہ خصوصیات ہر حالت میں کرنی ہوتی تھی، امپورٹنٹ پارٹ تھا یہ آپ کے پیپر کا۔ یہاں بڑے مزے کا کر دیا، اگر آپ نثر نگار نہیں کرنا چاہتے، چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، اور اچھے مطلب آپ تو کرونا پہ یاد کر چلے جائیں، اور بھی اسلام کی برکتیں ہو گیا، سائنس کے کرشمے ہو گئے، اس طرح 8-10 ایسے یاد کر کے چلے جائیں، اپنے لفظوں میں بھی مضمون انسان اپنے لفظوں میں لکھ سکتا ہے، بہت اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے، ضروری نہیں یہ اپنے کالج کا لکھا ہوا آئے گا، اس کی اگر کچھ بھی آ سکتا ہے مضمون نویسی، کچھ بھی اب آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس کے اوپر لکھیں، بس آپ کو کچھ 1 سے 2 صفحات جو ہے آپ نے اس پہ لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ساری باتیں میری سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہ آپ کا ماڈل پیپر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فیک نہیں ہے، دیکھ کے آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن ماڈل 2022 آئندہ نہیں، یہ آنے والے سالوں میں اب آپ کا یہی چلے گا جب تک جو ہے نیو ماڈل پیپر نہیں آتا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا ہے آپ کا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کا پیپر اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، انشاءاللہ گیسٹ پیپر بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نیکسٹ آپ لوگوں کے ماڈل پیپر کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔